فاروق بیمار ہو گئے اپنے دور خلافت میں، طبیب آیا علاج کے لیے، اس نے تجویز کیا کہ شہد استعمال کرو، بہت تلاش کی، مدینہ پاک میں شہد نہیں ملا، پتہ چلا کہ بیت المال میں شہد ہے، لیکن یہ بیت المال میرا ورثہ تو نہیں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا اس پر حق ہے، میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ آواز دو، لوگوں کو جمع ہو جاؤ مسجد میں۔ ایمان والے جمع ہو گئے، عمر فاروق منبر پر تشریف لائے، خطبہ نہیں دینا، فرمایا میں نے شہد استعمال کرنا ہے حکیم کی تجویز کے مطابق، لیکن شہد ملا نہیں، بہت تلاش کیا ہے، بیت المال میں ہے، اس میں سب کا حق ہے، تم اجازت دے دو تو میں تھوڑا استعمال کر لوں۔ اللہ اللہ، جب ایسے حکمران تھے کیسر و کسریٰ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نام سن کر کانپ جاتے تھے، عمر کہیں آئی نہ جائے، وہ کیا ہے؟ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر تو جس راستے پر جا رہا ہو شیطان آ رہا ہو، شیطان راستہ بدل دیتا ہے، عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، آج پھر سناتا ہوں، ایک تفسیر ہے مواہب الرحمن 30 جلدوں میں، بڑی محنت کے ساتھ لکھی گئی ہے، یہ دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے مواہب الرحمن، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھی دوپہر کو جنگل میں گیا، جنہیں اللہ پاک نے حاضری نصیب فرمائی ہے وہ دیکھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے جائے۔ وہاں کے جنگل کیسے ہیں، پہاڑ کیسے ہیں؟ خشک پہاڑ ہیں، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ چشمے ہیں، جنگل بھی اسی طریقے سے ہے۔ وہ ہمارا ایک ساتھی جنگل میں جا رہا تھا تو آگے سے ہی شیطان آ گیا۔ شیطان کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دوسری کلاس کا شیطان تھا، وہ جن کا بڑا جو باپ ہے، جس کی ساری نسل ہے، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ آ گیا سامنے سے، اس نے روک لیا ہمارے ساتھی کو، صحابی رسول کو روک لیا، کہا میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ صحابی نے کہا میں کروں گا۔ وہ انسان کی شکل میں تھا، طاقت اس میں وہی جنات والی تھی۔ ہم جن کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، بہو بیٹی بھی ڈرتی ہے، بچی کو بھی دم کرو یہ بھی ڈرتی ہے، کیوں نہ ڈرے؟ گھر میں تمہارے ٹی وی چل رہا ہے، جہاں گانا بجانا ہوتا ہے وہاں تو شیطان ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ جاتے ہی نہیں۔ تو نے خود دعوت کی ہے ان کی، گھر پاک کر۔ میرے دوست پہلے ریڈیو آیا تھا، اس نے ہمارے کان خراب کیے، ریڈیو نے گانے سنا سنا کر ہماری سماعت کو خراب کیا، پھر ٹی وی آ گیا، اس نے ہماری آنکھوں کو خراب کیا ہے، اب انٹرنیٹ آ گیا، اس نے ہمارے باطن میں تباہی مچا دی ہے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں، منزل کہاں ہے، راستہ کدھر ہے؟ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کی ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ شہزادی صاحب فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا خدا کی قسم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ مپندار سادی کے راہ صفا تو یافت جز در پہ مصطفیٰ۔ سادی یہ صراط مستقیم ضرور ہے، لیکن صراط مستقیم وہ ہے جس پر محمد عربی کے قدموں کے پاک نشان لگے ہو، اس پر چلے گا، کوئی کام مرضی سے نہیں کر سکتا۔ سیدنا وہ صحابی فرمانے لگے ہاں میں کشتی کروں گا، کشتی ہوئی، اس صحابی نے شیطان کو گرا لیا۔ پھر وہ واقعہ بیان کرنے والے اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں تیرا کیا خیال ہے، وہ کون سا صحابی ہے جس نے شیطان سے کشتی کی اور اس کو گرا لیا؟ تو وہ صحابی بولے عمر کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا واقعی یہ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی، جسم میں پھر خون نہیں آ جاتا ہے، قوت اور طاقت نہیں جاتی ہے، یہ ایمانی طاقت ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں جنگ یرموک میں، جنگ موتا میں
میری 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، میرا ہاتھ نہیں تھکا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ ایمان کامل ہو، اللہ پاک کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ایمان میں پختہ ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، تم فاتح ہو ہمیشہ۔